اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ وزادہ وسطۃ فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، حیات جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام پہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ ہم اپنے 32 مرحلے میں داخل ہیں۔ حیات جناب ابو الفضل عباس پہ سلسلے وار گفتگو، خاندانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، نانیال، دادیال، آپ کا رتبہ، آپ کا درجہ، اسم گرامی، ذات گرامی، آپ کی شجاعت، آپ کی ہیبت، آپ کا رعب و دبدبہ، زمانہ امیر المؤمنین میں، زمانہ امام حسن مجتبیٰ میں، عصمت کی دلیلیں، آپ کی سعادت اور عبادت کے سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اب ہم لوگ اس مرحلے میں داخل ہو گئے کہ جناب ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم ہونا، اس میں بھی 3-4 ویڈیوز آ گئی ہے کہ کس کے درمیان میں قمر بنی ہاشم، ہاشموں کے درمیان میں ایک چاند، جو سب اپنی اپنی جگہ پہ ایک چاند تھے۔ آپ اندازہ لگائیں جناب ابو الفضل عباس کی شخصیت اور ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کا درجہ کس منزل پر ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی ابن ابی طالب اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہا سے پیدا ہوئے جناب ابو الفضل عباس، یہ دونوں حضرات حسن و جمال میں، خوبصورتی میں اپنے اپنے قبیلے کے آفتاب و مہتاب تھے۔ آپ کتابوں میں دیکھیے امیر المومنین اور جناب ام البنین کی خوبصورتی، حسن و جمال ظاہراً اعتبار سے بھی ملاحظہ فرمائیں۔ مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 3 صفحہ 1 اور 3، ریاض القدس جلد نمبر 1 صفحہ 66، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ حسین اور جمیل، خوبصورت، حسن و جمال، ماں باپ کے بیٹے خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ حسین و جمیل ہوں تو بیٹے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اور تمام مورخین کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام حسن و جمال اور چہرے کی تابندگی، چہرے کی نکھار، نورانیت، ذو
ایک حیثیت کی مالک تھی جناب عباس کے نورانی چہرہ اور خوبصورتی، اسی وجہ سے آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں ان عباس علی کان رجلا وسیما جمیلا یقال له قمر بنی ہاشم لحسن و بہائہ۔ حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب مرد تابندہ و روح جمیع، آپ ایک چمکدار چہرے والے، خوبصورت، خوش خو، اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ کو خوبصورتی اور چہرے کی تابندگی، خوبصورتی، نورانیت کی وجہ سے قمر بنی ہاشم، قبیلہ بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا ہے۔ مقتل عوالم صفحہ 94، شرح زیارت ناہیہ، ناسخ التواریخ، جلد نمبر 6، ان ساری چیزوں میں فضائل و کمالات اور حسن و جمال جناب ابوالفضل عباس موجود ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کی خبر ولادت جو امیر المؤمنین کو دی گئی، اور جناب ابوالفضل عباس کی ولادت بھی آپ دیکھیے، حضرت عباس علیہ السلام کی خبر ولادت جو امیر المومنین کو دی گئی تھی، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ام البنین فرزند قمر منظر بود، ریاض القدس صفحہ نمبر 1، صفحہ جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 67۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا حسن و جمال وقت ولادت ہی قمر بن ہاشم بننے کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ آپ کے حسن جمال ولادت ہی کے وقت قمر بنی ہاشم، ہاشم کا چاند، بنی ہاشم میں کون کون ہے، ان میں اپنے آپ کو اجاگر کر لینا، نام پیدا کر لینا، اپنا رتبہ اور مقام ان کے درمیان میں ظاہر کر دینا، یہ کمال جناب ابوالفضل عباس ہے۔ یہ قمر بنی ہاشم۔ آگے ہم لوگوں کی جو گفتگو ہوگی سعادت کی، عبادت کی، عصمت کی، اور آپ کے صفات اور کمالات کی، اسماء گرامی کی، جنگ صفین میں شجاعت جناب ابوالفضل عباس کا تذکرہ ہوا۔ اب ہم صراحت کے ساتھ شجاعت آپ کے خدمت میں پیش کریں۔ حضرت عباس علیہ السلام اور شجاعت، تعریف شجاعت، شجاعت کہتے کسے؟ وہ طاقت، وہ ہنر، شجاع کون ہے؟ شجاعت نام ہے اس قوت قلبی اور جرأت و ہمت کا جو انسان کو ان منزلوں اور مقامات پر لے جانے اور ثابت قدم رہنے میں مدد دے۔ اندرونی طاقت، قلبی جرأت و ہمت، جس کو ثابت قدم، جس میں زندگی میں ڈاما ڈول نہ ہو، قدم نہ اکھڑے،
چھان ہر جگہ استقلال اور مضبوطی کے ساتھ جم جائے۔ اندرونی طاقت کا نام شجاعت ہے، جس کی طرف عام انسانوں کے قدم نہ بڑھ سکے ہوں، ادھر اس راستے پر گامزن ہو جانا۔ علامہ کمال الدین طلحہ ابن شافعی لکھتے ہیں کہ شجاعت عبارت عن قوت فی قلب یبعث علی الاقدام علی ارتکاب الافعال فکل من خصلت له هذا الحالقۃ فقد ظفر بالشجاعت فیسمى شجاعا۔ مطالب السؤال، صفحہ نمبر 119۔ شجاعت اس قوت قلبی کا نام ہے، اس دل کی طاقت کا نام شجاعت ہے جو انسان کو انتہائی خطرناک، خوفناک کام کے کر گزرنے پر ابھار دیتا ہے، آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ اس کا دل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ خطرناک، خوفناک کاموں میں بھی وہ آگے بڑھتا ہے، نماک کرتا ہے۔ جس کے قلب میں، جس کے دل میں یہ قوت پائی جائے اسے بہادر اور شجاع کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں کہ بہت سے واقعات ہیں، یعنی حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے واقعات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ابو الکلام آزاد ابن زیاد کے حالات کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ جب اہل بیت کی خاتون اور بچے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پہنچے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے نہایت ہی حقیر لباس پہنا ہوا تھا۔ حقیر کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اعلیٰ قیمتی کا لباس نہیں تھا، وہ پہچانی نہیں جا سکتی تھی، ان کی کنیزیں انہیں بیچ میں لیے ہوئے تھی۔ عبید اللہ نے پوچھا یہ کون ہے، کون بیٹھی ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عبید اللہ نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا مگر وہ خاموش نہیں۔ آخر ان کی ایک کنیز نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ۔ عبید اللہ شتامت کی راہ سے چلا آیا۔ اس اللہ کی ستائش ہو، اس اللہ کی تعریف ہو جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا، معاذ اللہ، اور تمہارے نام کو خراب کیا۔ اس پر حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، ہزار حمد و ثناء پروردگار، ستائش الہی اس اللہ کے جس نے ہمیں محمد اور اسے عزت بخشی، جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اور ہمیں عزت بخشی۔ ایسے وقت میں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنا مقام، اپنا رتبہ، اپنی جرأت، اپنی شجاعت کا اندازہ دکھایا کہ میرے اندر شجاعت علوی پائی جاتی، شجاعت محمدی پائی جاتی۔ دل اتنا مضبوط ہے کہ ہر خوف، ہر خطر کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بارے میں بولے گا؟ خاموش رہتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں، لیکن ایسا جواب جو سامنے والے کو ہلا دے۔ لباس اور کھانے پینے سے قوت نہیں آتی، قلبی طاقت۔ میرے عزیزوں، یہ قوت ہے، اور اس تاریخ سے، اس تحریر سے، اس عبارت سے معلوم ہوا
کہ شجاعت قلبی قوت، شجاعت قلبی قوت، دلی قوت اور جرأت نفسی کا نام ہے۔ تو اب یہ امر غور طلب ہے، یہ کام غور کے لائق ہے کہ کسی کو اگر شجاع کہا جائے تو اس کا معیار کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور کسی کی کو شجاعت سے جوڑا جائے، متصف کیا جائے، جاننے کی پہچان کیا ہے، کیا وہ شخص جس کے لیے شہرت ہو جائے، عام ہو جائے، اور جس کی شجاعت کا پروگنڈا کی وجہ سے ڈنکا بچنے لگے، کیا ارباب نظر بھی اسے شجاع اور بہادر کہنے اور ماننے لگیں گے؟ اس کے متعلق علماء نے تحریر کیا ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں اڑا دے کہ یہ شجاع اور بہادر ہے، کیا شجاع بہادر مانا جائے گا؟ شجاعت کے لیے شجاعت کیسے پہچانی جا سکتی ہے کہ انسان شجاع اور بہادر ہے؟ شجاعت کے پہچاننے کے لیے ظاہری آنکھیں نہیں چاہیے، بلکہ دل کی آنکھیں چاہیے۔ اس کی لذت کا محسوس اور معلوم کرنا حس سے ظاہری سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کے جاننے اور پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آثار کا مطالعہ کیا جائے۔ مثلا اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہو کہ زید شجاع ہے یا نہیں، تو اس کے افعال، اس کے کام، اس کے آثار کو دیکھیں اور اس سے رائے کام کریں۔ اس کے آثار کیا ہیں، اٹھنے بیٹھنے، اس کے کام کیا ہیں، بزدلانہ ہے یا شجاعانہ، اس کے آثار کیا ہوتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بات طے ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے جب اس نے گستاخی کی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ حمد ہے، لاکھوں تعریف پروردگار کی جس نے محمد مجھے دیا، عزت ہمیں دی، ہمیں پاک کیا، نہ کہ تجھ جیسا فاسق و رسوا۔ فاجروں کا نام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ ابن عباس نے، ابن زیاد ملعون نے کہا کہ تو نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے تیرے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا، معاذ اللہ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ بولی ان کی قسمت میں قتل کی موت لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ مقتل میں پہنچے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے اور انہیں جمع کرے گا میدان محشر میں، اور تم باہم اس کے حضور سوال و جواب کرے گا، تم لوگوں کے سامنے تم سے سوال و جواب ہوگا۔ ابن زیاد غضبناک ہوا، غصے میں آیا، اور اس کا غصہ دیکھ کر عمر ابن حریث نے کہا اللہ تعالیٰ امیر کو سنوارے، یہ تو محض ایک عورت ہے، عورتوں کی بات۔ عورتوں کی بات کا خیال نہ کرنا چاہیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ابن زیاد نے کہا اللہ تعالیٰ نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس پر جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے تئیں نہ سنبھال سکیں، غضب میں آئیں، بے اختیار رو پڑیں۔ انہوں نے کہا واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرا خاندان مٹا ڈالا، میری شاخیں کاٹ ڈالی، میری جڑیں اکھاڑ دی۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ ابن زیاد نے مسکرا کر کہا یہ شجاعت ہے، یہ بہادری ہے، تیرا باپ بھی شاعر اور شجاع تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا عورت کو شجاعت سے کیا سروکار، میری مصیبت نے شجاع کر دیا، بہادر کر دیا مجھے۔ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں یہ تو دل کی آگ ہے،
الآخر رسالت انسانیہ موت کے دروازے پر یہ کتاب میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں، جس چیز کو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ شجاع کون ہے، بہادر کون ہے، شیعوں کے سیاسی شجاعت کا اعتراف چودھری خلیق الزمان صاحب MA نے فرمایا۔ اس کی بہت سی مثالیں، میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، کہ شیعوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ بہادر ہیں، شجاع ہیں، ان کا امام بھی شجاع اور بہادر ہے۔ میں اس چیز کو اخبار زمیندار جلد نمبر 36 شمارہ نمبر 4 اس کو کھولنا نہیں چاہتا، اس میں بہت سی چیزیں واضح کی گئی ہیں۔ ہم تو دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شجاعت کا لوہا منوا جو رہی تھی اسے بیان کر رہا تھا۔ ایسے حالات میں بھی اس طریقے سے حمد پروردگار اور اپنی طاقت و شجاعانہ زبان کا اظہار اور بولنا، یہ کیا ہے؟ یہی تو شجاعت ہے۔ شجاعت کے اقسام، شجاعت کتنی طریقے سے ہوتی ہے، اس میں شک نہیں کہ انسان جس طرح اپنی مادی تشکیل میں آگ اور پانی، ہوا، مٹی کا محتاج ہے اپنی زندگی، اپنی لائف میں، اسے آگ بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، مٹی بھی چاہیے، یہ محتاج ہے۔ اسی طرح روحانی تکمیل میں، روحانیت کو مکمل کرنے میں حکمت، عدالت، عفت، شجاعت کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ اس کے اندر حکمت بھی ہو، عدالت بھی ہو، عفت بھی ہو، شجاعت بھی ہو۔ اب چونکہ انسانیت کا دار و مدار شجاعت کی صفت پر ہے، شجاعت کی اچھائیوں پر ہے، کوالٹی پر ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پارٹ، حصے، انواع، اقسام بیان کیے جائے۔ علامہ ابو منصور ثعلبی لکھتے ہیں کہ شجاعت جو انسانیت کا جزو اعظم ہے، اس کی 11 قسمیں ہیں شجاعت کی۔ اذا کان شدید القلب ربط الجیش فہو مذیر، جو بہادر اور شجاع انسان میں نہایت بے جگری سے لڑنے والا ہو، پہلو میں نہایت ہی قوی مضبوط دل رکھتا ہو، یعنی اس کا قلب، اس کا دل اتنا مضبوط ہو کہ میمنہ میسرہ قلب لشکر کے فنا کر دینے کی اس میں اچھی خاصی جرأت موجود ہو، تو اسے مذیر کہتے ہیں۔ نمبر 2، اذا کان لزوما للفرقان لا یفارق دو فہو حل بس، اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو اس کے قصے وجود کو پاک کیے بغیر جو چین نہ لے اسے البس کہتے ہیں۔ نمبر 3، وَإِذَا كَانَ شَدِيدُ الْقِتَالِ لُزُومًا لِمَنْ طَالَبَهُ فَهُوَ غَلَثًا، جو شخص اپنے دشمن سے بھیڑ پڑنے کے بعد اسے قتل کیے بغیر اس کا پیچھا نہ چھوڑے، اسے غلط کہتے ہیں۔ اذا كان جريا على الليل فهو خشا مخشفا، جو رات میں بھی جنگ آزمائی اور دلیری کے ساتھ تیار ہو، اسے مخش اور مخشف کہتے ہیں۔ نمبر 5، وَإِذَا كَانَ مقداما على الحرب عالما بالحوالها فهو محرم،
جو فنون جنگ سے واقف ہو، جو جنگ کے تمام امور، تمام رموز سے واقف ہو اور بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے والا ہو، اسے محرب یا محرب کہتے ہیں۔ اذا کان منکرا شدیدا فہو زمر، جو بہادر بڑے بڑے پہلوانوں کے دانت کھٹے کر دے اسے زمر کہتے ہیں۔ 7 نمبر، شجاعت کی قسمیں ہو جائیں تو بڑی آسان ہو جائے گی، ایک ایک مثال نہیں ہے، ایک ایک تاریخ ہے۔ اگر اس پر بات کیا جائے تو 2 4 ویڈیو ایک ایک جو ہے وہ شجاعت کی قسموں میں کام آ جائے گی۔ 7ویں چیز ہے اذا کان بہ عبوس الشجاعت والغضب فہو باصل، اور جس کے ماتھے پر، جس کی پیشانی پہ شجاعت کی شکن اور رگوں میں بہادری کے غصے کا خون دوڑ رہا ہو، اس کو باصل کہتے ہیں۔ نمبر 8، وَإِذَا كَانَ لَا يُدْرِي مِنْ أَيْنَ يُؤْتَى لِشِدَّةِ بَأْسِهِ فَهُوَ بَحْمَةٌ، جس بہادر کے متعلق اس کی بہادری کی وجہ سے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے حملہ کر کے اسے زیر کیا جا سکے، اسے بہیمہ کہتے ہیں۔ نمبر 9، وَإِذَا كَانَ يَبْطَلُ الْأَجْسَادُ الدَّمَ فَلَا يُدْرِكُ عِنْدَ ثَارِتُهُ بَطْلًا، جو بڑے بڑے خونکاروں کی جی چھڑا دے اور جو بھی سامنے آئے اسے خون بہا کر موقع نہ دے، اسے بطل کہتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ يَرْكَبُ رَأْسَهُ لَا يَشِينُهُ شَيْئًا أَمَا يُرِيدُ فَهُوَ غَشْمَشٌ، جو اپنے سر کو ہتھیلی پر رکھ کر اپنے حصول مقصد، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح جنگ آزما ہو کہ اس کو کوئی قوت اس کے ارادے سے باز نہ رکھ سکے، اسے غشمشم کہتے ہیں۔ اذا کان لا یخاش شیء فہو اہم، جو بہادر نبر آزمائی کے موقع پر کسی چیز کی پرواہ نہ کرتا ہو، اسے ایہم کہتے ہیں۔ فقہ جلد نمبر 1۔ یہ 11 طریقے کی شجاعت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ حضرت عباس علیہ السلام جو دنیا شجاعت کے تاجدار تھے، جب ان کے واقعات زندگی پر ہلکی سی نظر ڈالی جاتی ہے تو بالکل روز روشن چمکتے ہوئے سورج کی طرح، روشن دن کی طرح واضح ہو جاتی، کھل جاتی ہے کہ شجاعت کے جتنے بھی قسمیں ہیں، جتنے بھی انواع اور اقسام ہیں، حضرت عباس ان سب کے بدرجہ عتم جامع ہیں، ان سب سے بھی بلند ہے۔ دیکھیے حضرت عباس علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح رواں دواں بن کر رہنا، حضرت کا پورا پورا اعتماد آپ ہی کی شجاعت آگہین اور ذات پر ہوا، اور حسین کہتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کہتے ہوئے دکھائی دیں، اے اسد اللہ کے شیر، تیرے وجود اور بقا پر ہمارے لشکر کا وجود ہے۔ اس سے حضرت عباس علیہ السلام کی مزیر ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ معد ابن صدیف سے بے نظیر انداز میں جنگ کرنا حلبس، غلت، محرب ہونے کا پتہ کرتا ہے۔ آپ کا 30 سوار اور 20 پیادہ لے کر نہر فرات میں جانا، قیامت خیز جنگ، جدل کے بعد پانی لانا، آپ کے مخش اور مخشف ہونے کا دلالت ہے۔ کربلا میں روز عاشور نہایت بے جگری سے جنگ کرنا اور ہزاروں کو فنا
کے گھاٹ اتار دینا اور اسی سلسلے میں اپنے ہاتھ بھی کٹوا دینا آپ کے زمر اور باصل ہونے پر گواہی ہے، شاہد ہے۔ اور آپ کا اکثر اعزاز انصار کی مدد کو جانا اور بے پناہ جنگ کرنا آپ کا بہیمہ ہونے کا گواہ ہے۔ سینکڑوں دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار کر نہر فرات پر قبضہ کر لینا، جما لینا، پانی بھر لینا اور کسی دشمن کے پرواہ نہ کرتے ہوئے خیمے کی طرف برابر بڑھتے ہوئے چلے آنا آپ کے یتل، غشم، شم اور اہم ہونے کی بالکل کھلی ہوئی دلیل ہے۔ الوائس، محرم نمبر 1 مارچ 1939۔ تاریخ عالم کا مطالعے سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ انسان جو موت سے ڈرتا نہ ہو، پروردگار عالم کی پوری معرفت کا مالک ہو، وہی بہادر و شجاع ہوتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کا قول ہے لو کشف الغطاء لما استقت یقینا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت کے منہ میں جا گروں۔ حضرت عباس بھی انہیں امام العارفین کے عارف کامل مکمل بیٹے فرزند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ موت سے بے خوف، لاکھوں پر پٹ پڑنے والے اور دنیا آپ کی شجاعت کا لوہا ماننے پر مجبور تھی۔ هذا الشجاعة هو الذي من بعثه فرا لکمات فرادک نجحان۔ یہ وہ بہادر تھے جن کے زور شجاعت کے بڑے بڑے پہلوان میدان جنگ سے جی چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ ملا قاسم بہرانی لکھتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کی وہ ہیبت، وہ ستوت تھی کہ جس نے دشمنوں کے دلوں کو تاریک اور کالا کر دیا تھا، دلوں کو جلا ڈالا تھا۔ وَآمَتْ عُیُونُهُمْ، اور اندھا کر دیا تھا ان کی آنکھوں کے۔ کتاب شرعۃ المصائب، صفحہ 177۔ غرض کی شجاعت کے لیے عارف باللہ ہونے کی ضرورت ہے، خدا کو پہچاننے والا، معرفت رکھنے والا۔ اسی مقصد کو شیخ ابو علی ابن سینا نے اپنی کتاب مقامات العارفین میں لکھا ہے کہ علامہ عبد الرزاق مدحجی تحریر کرتے ہیں، العارف الشجاعت و کیفا وہوا بمعزل عن تقیت الموت۔ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کاملہ رکھتا ہو، جو زبردست بہادر ہو، اس کے لیے وہ موت سے بچنا نہیں جانتا، یعنی اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ موت اس پر آ جائے یا وہ موت پر جا پڑ۔ سرمایہ الایمان کتاب۔ شجاعت کی پسندگی، شجاعت کی پسند۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب الشجاع ولو علی قتل حیہ۔ خداوند عالم شجاعت کو دوست رکھتا ہے، چاہے اس کا مظاہرہ ایک سانپ کے مارنے ہی میں کیوں نہ ہو۔ سانپ مارے، کلہ اجدر کو چیر دے، سانپ کو دیکھ کر روئے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سے دنیا سمجھ سکتی ہے کہ شجاعت کتنی پسندیدہ چیز ہے، پسند چیز ہے، اور کس قدر قابل تعریف صفت ہے۔ مسٹر سی این رنگارائز اپنے مضمون حسین کے حیات جاویدانی میں لکھتے ہیں کہ شجاعان
کربلا کی مدح سرائی کرتے ہوئے لاڈوزبری نے نقل کیا ہے کہ خراج تحسین شجاعت کے لیے ہے کہ وہ با وفا جو حسین کے ساتھ جیتے جی مرنے کے بعد بھی رہے، تمام شجاعوں سے بھی زیادہ شجاع ہے، دی مون لائٹ۔ علامہ کنتوری شجاعت کو معجزے کا رنگ دیتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا معجزہ شجاعت کا بھی اپنے خاص جہادوں میں دکھایا جن کا انکار کوئی شخص آج نہیں کر سکتا، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شجاعت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آدمی تھا۔ اور یہ شجاعت، یہ معجزہ شجاعت کا حضرت سے لے کر تا زمان خلافت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، محات صفین، نہروان، اور آخر کو 61 ہجری واقع کربلا میں آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام نے ایسا دکھایا جس کو مورخین، رائٹر یورپ بھی پرزور الفاظ میں لکھتے ہیں، یورپ کے رائٹرز لکھتے ہیں کیا شجاعت تھی جناب ابو الفضل عباس کی کتاب انتصار الاسلام، صفحہ 170۔ حضرت عباس علیہ السلام کا مبشر بالشجاعت ہونا، خوشخبری شجاعت کی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت کے متعلق یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ آپ کی شجاعت کی بشارت، خبر آپ کے پیدا ہونے سے پہلے دی جا چکی تھی۔ علامہ کنتوری لکھتے ہیں وَإِنَّهُ كَانَ مُبَشِّرُ بِالشُّجَاعَةِ قَبْلَ مِيلَادِهِ، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی شجاعت کی بشارت دی جا چکی تھی۔ جناب الیاس صاحب لکھتے ہیں کہ یہ شجاعت کی بشارت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ قمر بنی ہاشم، صفحہ نمبر 23۔ اس واقعے سے حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد طرح طرح کے اخبارات میں آپ کی شجاعت کا تذکرہ ہے جسے ابھی بیان کرنے کا وقت اور نہ محل ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت، ملا قاسم علی صاحب بہرانی لکھتے ہیں انہو کان فارسا حماما بطلا زرغاما کان جسورا علی الطعن وانصب۔ حضرت عباس علیہ السلام بڑے پرہمت شہسوار، شیر دل بہادر تھے، میدان کا ارزار میں نیزہ بازی، شمشیر زنی میں بڑی جلیری یا دلیری تھے۔ شجاعت حضرت عباس علیہ السلام کے متعلق واضح کاشفی کا افادہ۔ علامہ حسین وائز کاشفی لکھتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام بڑے نامور، نبرد آزما، زبردست بہادر تھے۔ آپ کو جرأت اور قوت و شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب سے میراث ملی تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام کا رئیس و شجعان ہونا، آپ کی شجاعت اس وجہ، اس درجہ بلند تھی کہ تمام مورخین، ارباب سیر کو یہ کہنا پڑا انہو کان رئیس الشجعان، آپ مملکت شجاعت کے تاجدار اور اقلیم شجاعت کے راس و ریش تھے۔ آپ کتاب دیکھیں مقتل العوامل، ناسخ التواریخ، جلد نمبر 6، شرح زیارت ناہیہ، تحفت حسینیہ، پہلی جلد،
یہ سب جناب ابو الفضل عباس کی شجاعت کے ضمن میں تھا۔ عباس میں وہ شجاعانہ جو قلبی طاقت، دلیر تھے جناب عباس، جن کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ شجاعت بہت بڑا ہنر ہے، بہت بڑا پاور ہے، جس پر فخر کیا امام حسین علیہ السلام نے، بشارت رسول خدا نے دیا، امیر المؤمنین کی تمنا تھی شجاع اور بہادر بیٹا پیدا ہو۔ جناب ابو الفضل عباس کے سلسلے میں شجاعت میں مختصر گفتگو تھی، انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی۔ ایک ایک صفت جناب ابو الفضل عباس، کمال اور کوالٹی جناب ابو الفضل عباس بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی انشاءاللہ۔ خاص دعاؤں میں یاد رکھیے، اسے عام کریے، مولا عباس کا پیغام ہے، ایک فرد تک بھی پہنچایا تو نسلوں کو آباد کیا، گھر بھی آپ کا آباد و شاد رہے گا، روزی بھی، صحت بھی، حفظ و امان، ظلم و ستم سے آپ اندر سے جو ہے وہ شجاع اور بہادر رہیں گے، صرف تذکرے جناب عباس کر کے۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کی ساری حاجتوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔